اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر حصہ غزل پہ ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارے شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب۔ آپ کی پہلی غزل، آج اس کا پہلی غزل پہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے۔ انتہائی خوبصورت غزل، اپنے اندر بہت زیادہ معانی مفاہیم رکھنے والی یہ غزل، اور ویسے بھی غالب کا یہ طرہ امتیاز ہے، آپ کے تخیلات، آپ کے عقائد انتہائی نظم و ضبط میں ڈھلے ہوئے۔ غالب ہمارا ایک وہ واحد شاعر ہے جس نے اردو ادب میں نئے نئے تجربات ضرور کیے، مگر اپنی قائم کردہ جو حدود ہیں اس کو کراس نہیں کیا، اپنی باؤنڈری سے باہر نہیں گئے۔ تخیلات بے شمار ہیں غالب کے پاس، مگر سب اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ تو عزیز طلبہ، اب اپنی کتابوں کو اوپن کریں، ہم پڑھیں گے آج مرزا غالب کی پہلی غزل کا شعر نمبر 3۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا شعر نمبر 3 ہے۔ مرزا غالب اس میں کہتے ہیں: عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ۔ میں نے اس شعر کو الفاظ میں توڑ توڑ کے پڑھا ہے تاکہ یہ مصرع آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ کہتے ہیں عشرت، عشرت کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ حد سے زیادہ جس چیز کی خوشی ہو اس کے لیے عشرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عشرت قتل گاہ، جو قتل گاہ کی خوشی ہے مت پوچھ، اس کے بارے میں مت پوچھو، اس کی خوشی ہے کتنی، کن سے؟ اب کن سے پوچھنا ہے؟ اہل تمنا سے۔ کن سے؟ اہل تمنا سے۔ اہل تمنا سے مراد ہے جو عاشق لوگ ہیں، جو مجاہد لوگ ہیں، ان سے قتل گاہ، میدان جہاد کی خوشی مت پوچھ۔ عزیز طلبہ، ہماری ہسٹری اس بات سے بھری پڑی ہے، ہم میدان جہاد میں اپنی خوشی سے بھاگتے ہوئے جاتے، جبکہ ہمارے مقابلے میں جو کفار ہیں وہ اتنی خوشی سے میدان جہاد کی طرف نہیں جاتے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں قتل گاہ میں، میدان جہاد میں، اس ارادے سے کہ ہم جائیں گے اپنے نسب العین کی تقویت کی خاطر۔ اگر ہم زندہ و سلامت واپس آ گئے تو ہم غازی کا منصب پائیں گے، اگر وہاں پہ ہم مارے گئے تو ہم شہادت کا رتبہ پائیں گے۔ جو شہید ہو جانے کی خوشی ہے، جو مرتبہ شہادت کو پا لینے کی خوشی ہے، اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ مت پوچھ اس خوشی کا عالم کیا ہے۔ ہمارے پاس تو مثالیں
بھری پڑی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ ایک ایک مسلمان وہ جب میدان جہاد میں اترتا ہے تو اپنے دل میں شہادت کا جذبہ لے کے جاتا ہے، کیونکہ جب ایک شخص میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے، ادھر اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کرتی ہے، بعین ہی اسی لمحے اسے رب الہی کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی شیر خدا آپ کی عیادت کے لیے آپ کے گھر تشریف لے جاتے، اب بڑھاپے کے عالم میں ہیں اور بستر مرگ پہ ہیں۔ جب امیر المومنین کو دیکھتے ہیں تو جوانوں کی طرح اٹھ کے اپنی چارپائی پہ بیٹھ جاتے اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی قمیض اتارتے ہیں اور کہتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح، کیا میرے جسم میں کوئی ایسا حصہ ہے جہاں پہ تیر کے نشان نہ ہو، تلوار کے نشان نہ ہو، نیزوں کے نشان نہ ہو؟ میں تو ہر دفعہ میدان میں صرف اترا جذبہ شہادت کے ساتھ تھا، تو ذرا بتائیں تو صحیح یہ مجھے شہادت کا مقام کیوں نہیں ملا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہے، دنیا کی کسی تلوار میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کی تلوار کو کاٹ سکے، اللہ رب العزت تو آپ کو شہیدوں سے بلند مرتبہ عطا کرے گا۔ تو مسلمان تو جس جہاد میں کیا، یہ وہاں سے جذبہ شہادت چلا تھا۔ میجر شریف شہید ملک پاکستان میں، آپ اپنی والدہ کو لیتے ہیں اور قبرستان آتے ہیں، ایک قبر کے ساتھ اشارہ کر کے اپنی ماں کو کہتے ہیں میری قبر اس قبر کے ساتھ بنانا۔ تو ماں کہتی ہے اللہ پاک تمہیں بیٹا میری عمر بھی دے، لمبی زندگی دے۔ تو میجر شریف شہید کہتے ہیں ماں مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ مجھے شہادت ضرور نصیب ہوگی۔ تو یہ میرا دوست ہے، اس سے زندگی میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور میں نے نبی پاک کی حدیث پاک سن رکھی کہ اگر جو آپ کے قبر کے ساتھ جس کی قبر ہوگی اگر وہ جنتی ہے تو اس کی برکت سے اس کے ساتھ جو دوسری قبریں ہیں ان سے بھی عذاب قبر اگر ہے تو اٹھا لیا جائے گا۔ تو آپ نے اپنی والدہ کو خود اپنی قبر کی نشاندہی کی۔ تو عزیز طلبہ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کے صحابہ سے جو شہادت کا جذبہ چلا تھا وہ آج تک امت مسلمہ میں موجود ہے۔ ہمیں تو سکھایا جاتا ہے کہ تمہارا اختتام زندگی انتہائی خوبصورت ہونا چاہیے، جس کا اختتام زندگی کا لمحہ اتنا عرفہ و اعلیٰ ہوا وہ بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں جائے گا۔
تو مرزا غالب کہتے ہیں عشرت خوشی قتل گاہ کی اہل تمنا سے عاشقوں سے مت پوچھو، عید نظارہ ہے، یہ عید کا نظارہ ہے۔ شمشیر کا اریاں ہونا، شمشیر کہتے ہیں تلوار کو، اور اریاں کا معنی ہوتا ہے ویسے ننگا ہونا، یہاں پہ اس کا معنی ہوگا نیام سے باہر آنا۔ جب جو تلوار ہے وہ نیام سے باہر آتی ہے وہ دشمن کے ہاتھ میں، وہ شمشیر دشمن کے ہاتھ میں ہے اور وہ نیام سے باہر ہے۔ یہ جو نظارہ ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک عاشق کے لیے، یہ عید کا نظارہ ہے۔ وہ شمشیر کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ عید کے چاند کو دیکھ رہا ہے، ہلال کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے اگر یہ شمشیر میری شمشیر پہ غالب آ بھی گئی تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ جب میری گردن پہ یہ شمشیر چلے گی اسی لمحے مجھے خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اس وجہ سے، اس شمشیر سے میرے بخت سنور جائیں گے۔ تو یہ عید کا نظارہ ہے، جبکہ دشمن ہمارے ہاتھ میں جب شمشیر کو دیکھتا ہے تو وہ اس شمشیر کو دیکھ کے کانپ اٹھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر یہ شمشیر میری گردن پہ چل گئی تو میری دنیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کا سب کچھ دنیا میں ہے، ہماری تو اصل زندگی دنیا کے بعد شروع ہوگی۔ تو یہاں پہ مرزا غالب نے جو ایک خوبصورت تخیل باندھا ہے، اس کا بیٹا مرکزی خیال یہ ہے جو شہادت کے آرزو مند ہیں وہ تلوار کے خم کو ہلال عید سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا شوق کا، شہادت کا شوق ہے، یعنی تلوار اپنے خم اور چمک کی وجہ سے عید کے چاند کے مشابہ ہے۔ اور پھر عاشق کی جو سب سے بڑی تمنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قتل ہو تو اپنی مقصد کی راہ میں ہو، وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو وہ جو جد و جہد کر رہا ہو وہ اس کے نصب العین کی تکمیل کے لیے ہو۔ وہ جب اس دنیا سے جب اس کی روح پرواز کر رہی ہو تو وہ اس منزل کی راستے کی تکلیفیں، اس کی رکاوٹیں، اس کی آزمائشوں کا سامنا کر رہا ہو، تو اس وقت کیا ہے اپنی جان کی قربانی دینا یہ ایک عاشق کے لیے، ایک مجاہد کے لیے اس کی زندگی کی بازی کی جیت کا سبب ہوتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے زیادہ محبت اور وابستگی رکھتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نظریے سے، اپنے نصب العین سے، اپنے مقصد سے محبت بھی رکھتے ہیں، وابستگی بھی رکھتے ہیں، اور پھر وہ اس موقع کی طاق میں رہتے ہیں کہ اگر میرے جسم سے جان نکلنے کا وقت آیا تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، میرے دل میں رضا خوشی ہوگی، میں کوئی رنجیدہ ہو کے موت سے نہیں ملوں گا، بلکہ میں خوشی خوشی
موت کے دروازے سے گزر جاؤں گا، کیونکہ داغ دہلوی کہتے ہیں ہم نے ان کے سامنے اول تو خنجر رکھ دیا، ہم نے ان کے سامنے اول تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا۔ تو بندہ مومن تو اس کیفیات کے اندر جو ہے وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا عقیدہ ہے جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور ایک اور جگہ پہ شاعر کہتا ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو عزیز طلبہ، ہم تو زندگی صرف بسر اس لیے کرتے ہیں کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اپنے خدا کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو کر جائیں، زندگی کی بازی جیت کر جائیں۔ تو مرزا غالب نے یہ انتہائی خوبصورت یہاں پہ تخیل جو باندھا ہے۔ پھر بیٹا ہمارے لیے یہ زندگی جو ہے یہ فانی ہے، یہ عارضی ہے، یہ لمحہ کبھی بھی ختم ہونا ہے، اس سانس نے تو کبھی بھی رک جانا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اے محبوب تم جلد آؤ اور میرے دل میں قتل ہونے کی جو آرزو ہے اس آرزو کی خلش کو ختم کر دو، یعنی میری آرزو قتل کی تکمیل کر دو۔ ایک عاشق کی خوشی یہ ہے، اس کی تمنا یہ ہے وہ قتل ہو محبوب کے ہاتھوں میں ہو، اور جب مقتل میں محبوب کی تلوار میان سے نکلتی ہے اور محبوب اسے قتل کے لیے بلند کرتا ہے تو عاشقوں کی نگاہوں کے لیے یہ وہی منظر ہے جو عید کا چاند دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ گویا عاشقوں کے لیے قتل ہونا، محبوب کے ہاتھوں ہونا خوشی کی انتہا ہے، عشرت کی انتہا ہے، مسرت کی انتہا ہے۔ اس شعر کو غزل کے انداز کا عام شعر سمجھنا درست نہیں ہے۔ یہ شعر اپنے اندر عظیم مقصد کے لیے جان دینے والوں کے جذبے کا رنگ لیے ہوئے ہے، یہ مجاہدوں کا آہنگ لیے ہوئے ہے۔ لوگ جو عظیم مقصد کے حصول کے لیے جان کی بازی لگاتے ہیں وہ فی الواقع عظیم لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انہیں خود سے بے نیاز کرتا ہے، ورنہ جان سے گزر جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب جذبے کی عظمت کا پتہ ہو، جب منزل کی دلکشی کا پتہ ہو، جب مقصد کی چاندنی کا پتہ ہو، تو پھر جو عاشق ہے، جو اہل تمنا ہے، وہ تو اپنے قاتل کے دست کو چومتے ہیں، وہ تو اس کو بوسہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آج میں فانی دنیا چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اور میں یوں گیا ہوں کہ میں مرتبہ شہادت پہ فائز ہو کر گیا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، مرزا غالب نے یہ جو خوبصورت شعر کہا ہے، اس کے حوالے سے یہ کہتا ہے میرا شوق شہادت، یہ کہتا ہے میرا شوق شہادت، تیری تلوار پھولوں کی چھڑی ہے، کہ یہ جو محبوب کے ہاتھوں میں تلوار ہے یہ تو ایک چھڑی ہے۔ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا،
ہماری تو کیفیت یہ ہے۔ مختصر بیٹا یہ اہل تمنا کی خوبصورت ترکیب وہ بتاتی ہے شہید ہونے والوں کی شہادت کی تمنا، اور جب یہ تمنا کا وقت پورا ہونے کا آتا ہے تو ان کے جسم میں خون بڑھ جاتا ہے، ان کی خوشی کا عالم دیدنی ہوتا ہے، تو پھر وہ سرخرو ہو کے اس دنیا سے جاتے ہیں، محبوب حقیقی سے ملتے ہیں، اور یہ اس بات پہ مہر ثبت کر جاتے ہیں ہم نے اپنے مقصد کی خاطر، اپنے نظریے کی خاطر، اپنے نسب العین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم مرزا غالب کا جو شعر نمبر 4 ہے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط۔ آپ کہتے ہیں ہم مٹی میں، خاک میں لے گئے، ہم مٹی میں کیا لے گئے؟ داغ۔ کس چیز کے داغ؟ تمنائے نشاط۔ نشاط کہتے ہیں خوشی کو۔ تمنا ہماری آرزوؤں کی خوشی کے جو داغ ہے وہ ہم لے کے مٹی میں چلے گئے۔ تو ہو، اب وہ جو داغ ہے، جو ہماری تمناؤں کے داغ ہیں، جو حسرت بن چکی ہیں، بیٹا جو آرزو پوری ہو جائے نا وہ تو ہماری آرزو ہے، جو آرزو پوری نہ ہو وہ حسرت بن جاتی۔ وہ جو حسرتیں ہیں وہ داغ ہیں۔ ہم اپنی حسرتیں اپنے ساتھ منو مٹی تلے لے کے چلیں گے، اور وہ حسرت ہے کیا؟ تو ہو۔ تو اسم اشارہ ہے، محبوب تو ہو، اور آپ بصد رنگ گلستہ ہونا۔ اے محبوب تو ہو اور آپ بصد، صد کہتے ہیں فارسی میں 100 کو، بصد بے شمار، ہر طرح کا رنگ کو کہتے ہیں گلستہ باغ ہے، شگفتہ ہونا، کھلنا، کہ اے محبوب تو ہو اور تو ہر طرح کے رنگ سے سجا ہوا۔ شاعر یہاں پہ کہتا ہے ہم اپنی خوشی کی جو آرزو کا داغ ہے وہ لے کے مٹی میں چلے گئے، اور وہ آرزو کیا ہے؟ محبوب کو سجا ہوا، سنورا ہوا، ہر طرح سے رنگوں سے سنورا ہوا دیکھنا ہے۔ یعنی اس کا بیٹا مرکزی خیال ہے، ہم کو تو عمر بھر خوشی نہ ملی، اللہ کرے محبوب تو سدا خوش رہے، تو سدا خوش رہے۔ خوشی کی آرزو کا داغ لے کر شاعر قبر میں اتر گئے، مگر کہتے گئے کہ محبوب تو اللہ کرے سدا خوش رہے۔ خوش ہونا محاورہ ہے، باغ ہونا یہ بھی محاورہ ہے۔ غالب نے خوش ہونے کو، باغ ہونے کو گلستان کہا ہے، یعنی کہ تمام رنگوں سے خوش ہو جانا۔ بیٹا عاشق کی ساری زندگی آرزوؤں کے جو فراق ہے اس سے عبارت ہے، اور جو آرزو اس کی پوری نہ ہو وہ اس کی حسرت کہلاتی ہے۔ یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ میں خود تو دنیا سے نامراد جا رہا ہوں، مگر جاتے جاتے محبوب تمہارے لیے میں سراپائے دعا ہوں،
کہ تو بسنت رنگ گلستہ ہو، تو ہمیشہ خوش رہے، یہ عاشق کی عظمت کی دلیل ہے کہ وہ عاشق بڑے ظرف کا مالک ہے۔ تو عزیز طلبہ، شاعر یہاں پہ بڑے واضح الفاظ میں وہ کہتا ہے، ہم خوشی کی آرزو کا داغ لے کر قبر کی گہرائیوں میں اتر گئے، اس آرزو کے ساتھ اللہ کرے تو اس دنیا میں ہر قسم کی راحتیں سمیٹے، ہر قسم کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو۔ یعنی محبوب جو ہے وہ ہر طرح کی رنگینیوں اور رعنائیوں سے بھرا رہے۔ اسی طرح ہمارے بعد تیری زندگی خوشیوں سے، مسرتوں سے بہراور ہو۔ ہم تو اپنے ساتھ حسرتوں کا ایک جہان لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے تو باغ باغ رہے، دنیا کی بہترین خوشیاں تیرے لیے وقف رہیں۔ میں خود نامراد دنیا سے جا رہا ہوں، مگر تیرے لیے سراپائے دعا ہوں۔ اور یہ عاشق کی ساری زندگی جو آرزوؤں کا خون ہونے سے عبارت ہے کہ اس کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوتی، وہ آرزو جو پوری نہ ہو حسرت بنتی ہے۔ تو شاعر تو کہتا ہے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے، بہت جان ناکام دیتے گئے، بہت جان ناکام دیتے گئے، تمنائے دل ساتھ لیتے گئے۔ اور اسی دل داغ داغ اور تمناؤں کے لاشے کو لے کر قبر میں اتر جانا، اس کی زندگی خوشی اور نشاط سے دور رہنا محبوب کے لیے بد دعا کی بجائے دعا کرنا کہ تو دنیا میں جتنا بھی رہے تیری زندگی بصد رنگ رہے، ہر نو سے باغ باغ رہے، خوشیوں سے لبریز رہے۔ تو یہ یہاں پہ شاعر نے جو بڑے خوبصورت تخیل کے ساتھ اپنی جو موضوع باندھا ہے، اس میں وہ صرف یہی کہتا ہے، یہی تو ہے ہمارے ہاتھ کی ایک آخری کوشش، یہی تو ہے ہمارے ہاتھ کی ایک آخری کوشش، تمہارے واسطے کچھ ہو نہ ہو دستے دعا ہونا۔ میرے لیے اگرچہ کچھ ہے کہ نہیں ہے، مگر کیا ہے، میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا۔ تو بیٹا شاعر یہاں پہ کہتا ہے، جب انسان کی کوئی خواہش پوری نہ ہو، تمنا ادھوری رہے اور وہ محرومی کا داغ بنے، تو جب وقت رخصت ہو تم خوشی خوشی یہاں سے جاؤ اور اپنے محبوب کے لیے کیا ہے، خوشیوں کی دعا کرتے جاؤ۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ ہو یا اس سے دور ہو، انسان کیا ہے، مطمئن تبھی ہو سکتا ہے جب محبوب تمام خوشیوں سے لبریز ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تو خوشیوں سے ہمیشہ لبریز رہے، تیری تمناؤں کا جو پودا ہے وہ پھل لائے، وہ پھول لائے۔ شاعر اگرچہ اس شعر میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ محروم تمنا ہے، مگر محبوب کے لیے کیا ہے، وہ ہمیشہ دست دعا بلند کر رہا ہے۔ مگر پھر بھی اے میرے معصوم قاتل، تمہیں پیار کرتی ہیں میری دعائیں۔ اور آخر میں نفیس الحسینی کا یہ شعر ہے، تجھے اے وحشت دل دینے والے، تجھے اے وحشت دل دینے والے،
دعائیں دے رہے ہیں دل کے چھالے۔ وہ دل کے جتنے چھالے ہیں وہ صرف محبوب کو دعا دیتے ہیں، دعا کے علاوہ کچھ اور نہیں دیتے۔ تو انسان محبوب کے لیے ہر طرح کی خوشی چاہتا ہے، چاہے محبوب سے اسے کوئی خوشی نصیب آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ عاشق ویسے بھی اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، عاشق ویسے بھی دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں ان سے ہٹ کے وہ اپنی تاریخ، اپنا کردار رقم کر جاتا ہے، جس کے جانے کے بعد کیا ہے، پھر محبوب کو بھی ناز ہوتا ہے کہ اس کا جو عاشق ہے وہ ایک بڑا شخص ہے، ایک عظیم شخص ہے۔ یہاں پر بھی محبت کی عظمت، عاشق کی جو عظمت ہے مرزا غالب نے وہ ہمیں یہاں پہ بتائی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ لیکچر شعر نمبر 3 اور 4 پر مشتمل تھا۔ انتہائی اہم موضوعات تھے، انتہائی اچھے مرزا غالب کے یہ تخیلات تھے۔ اچھی طرح ان کو بیٹا یاد کیجئے گا، ہر سال یہ پیپر میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔